کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب تک یہ آپس میں ہیں کوئی کچھ نہیں ہونے لگا یہاں، کسی کا احتساب نہیں. وہ کہتے رہیں گے جی ہمیں سارے کرپشن کیسز کا پتہ، لیکن کرنا کچھ نہیں ہے. یہ صرف بلیک میلنگ ہوگی. اسی طرح ایک دوسرے کو نورا کشتی کھیلتے رہیں گے. ہم بڑے دھوم دھام سے، ایک طرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ہم یہ سوئس بینکس یہ، دوسری طرف نواز شریف کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ دوستی کر رہے ہیں. ادھر ایک طرف یوسف رضا گیلانی دوستی کر رہے ہیں، وہ بابر اعوان کہہ رہے ہیں کہ ان کے وہ ہدایبہ پیپر میں سارے کیسز اور یہ جو آپ نے مجھے ابھی بھی نہیں بتایا عمران کہ آپ پاور میں کیسے آئیں گے ان پالیٹکس آف آئسولیشن. آپ 51 سیٹس پروونشل اسمبلی کی سندھ سے اور 25 قومی اسمبلی کی سیٹس یا 50 قومی اسمبلی کی سیٹس خالی سندھ سے جیت سکتے ہیں اور 70 پنجاب سے حکومت بنانے کے لیے. یہ مجھے بتا دیں، نہیں تو آپ کو کولیشن تو انہی کے ساتھ بنانی پڑے گی، سنی تحریک کے ساتھ، عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ. جیسمن اگر تو کسی سے الائنس کریں گے تو وہ ایک کلیئر مینیفیسٹو ہوگا. اور اگر آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں تو مینیفیسٹو یہ کلیئر ہوگا، ایک ایجنڈا جو ہوگا کہ کراچی میں ایک غیر جانبدار پولیس فورس کھڑی ہوگی، کسی قسم کی پولیس کے اندر مداخلت پولیٹیکل نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کا مسلح گروپ کو کوئی تحفظ نہیں دے سکے گا. اگر تو کوئی ان لائنز پہ الائنس بناتا تو بن جائے گی. لیکن اگر کوئی بلیک میل کرے گا کہ نہیں جی ہمیں ہمارے دہشت گردوں کو چھوڑ دیں، آپ ان کو پکڑ، اس کا فائدہ کیا اقتدار لینے کا؟ اور میں صرف سینٹر میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے آ کے اس ملک میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن کا، جو ملکی انوائبل ہو گیا ہے، ملکی وائبل نہیں ہے. آپ صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ یعنی پاکستان کی تاریخ میں جتنے ہم نے قرضے اکٹھے کیے تھے 4 سال میں دگنا کر دیا ہے. یہ جب گورنمنٹ آئی تھی تو ایک پاکستانی کے اوپر 15,000 روپیہ قرضہ تھا. یہ جب اب انہوں نے تقریباً 70,000 روپیہ قرضہ ہر پاکستانی پہ چڑھا دیا. یہ کیوں قرضہ چڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ پیسے لے رہے ہیں، کیونکہ ملک میں پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا، چوری میں پیسہ جا رہا ہے. اور اگر آپ چینج نہیں، اگر آپ، میں کلوز کرنے لگا ہوں نا، اگر آپ نے کرپشن میں، اگر آپ نے حکومت ان لوگوں کے ساتھ مل کے لینی ہے یا کولیشن بنانا ہے جنہوں نے کرپشن کو پکڑنے نہیں دینا، جنہوں نے اثاثے نہیں ڈکلیئر کرنے، جن کے پیسے باہر پڑے ہیں، جنہوں نے جیسے ہی آپ نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے تو انہوں نے آپ کو بلیک میل کرنا ہے، اس گورنمنٹ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپوزیشن میں زیادہ اچھا کام کر سکیں گے. اپوزیشن بات ہی ساری ختم ہو گئی. یعنی کہ اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو پھر تو گورنمنٹ، پھر اگلے 5 سال میں آپ مطلب ایک کرپشن 90 دن میں کون ختم کرے گا؟ بجلی کا بحران کون ٹھیک کرے گا؟ پھر یہ جو سارے وعدے آپ نے کیے ہیں قوم سے، ان کا پھر کیا فائدہ ہے عمران؟ مطلب how will you deliver? I can't understand. What will you do in the opposition? مجھے بتائیں پاکستان مسلم لیگ نواز اپوزیشن میں کیا کر لیا انہوں نے؟ کیا کر لیا؟ آصف علی زرداری صاحب اگر سندھ کو اور اس ملک کو نہیں چلا سکے یا چلا لیا کسی بھی طرح انہوں نے لیٹ سے ان کولیشن پارٹنرز کے ساتھ، how will you get rid of them? I can't understand. This logic I can't understand. دیکھیں جازم، پہلے تو میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اگر تو آپ، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر پاکستان میں چینج لے کے آنا ہے تو آپ جب تک کلیئر میجورٹی نہیں ملتی آپ چینج نہیں لا سکتے یہاں. آپ یا تو پھر ان لوگوں سے الائنسز کریں جن کا مینیفیسٹو آپ سے ملتا ہو، جو خوف زدہ نہ ہو. اگر آپ کرپشن ختم کرتے ہیں، آپ یہ دہشت گردی، یہ ملیٹنسی ختم کرتے ہیں، اگر ان کا انٹرسٹ نہیں ہے آپ چینج نہیں لا سکتے. تو پھر فائدہ کیا گورنمنٹ لینے کا؟ اگر تو ہم نے مال بنانا ہے تو پھر ہم آئیں گے. اگر مال نہیں بنانا اور ملک میں ریفارمز کرنی ہے تو جب تک آپ کو کلیئر پبلک مینڈیٹ نہیں دیتی، بہتر ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھو. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اچھی اپوزیشن جمہوریت میں اتنا زیادہ کام کر سکتی ہے. اگر آپ کی اپوزیشن ٹھیک ہو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپوزیشن جب سپریم کورٹ آزاد ہو گیا تھا، چیف جسٹس افتخار آ گئے تھے، اگر اس ملک کی اپوزیشن جینوئن ہوتی اور ساری فرینڈلی نہ ہوتی، آصف زرداری اپنے ساتھ نہ ملا چکے ہوتے، انہوں نے کسی صورت گورنمنٹ کو اتنی دیر چلنے نہیں دینا تھا. سپریم کورٹ کے ذریعے انہوں نے پکڑ لینا تھا گورنمنٹ کو. اس میں آصف علی زرداری کا کیا قصور ہے؟ مجھے خالی یہ بتائیں. دیکھیں نا، اگر کسی کی قیمت لگا رہے ہیں اور وہ بکنے کے لیے تیار ہے تو خریدار کو کیا مسئلہ ہے؟ خریدار کو کیا پرابلم ہے؟ آپ پیسے بھیجیں، خریدار تیار. میں نے تو نہیں کہا قصور ہے، میں نے تو کہا ان کا کمال ہے. میں نے تو دیکھیں نا، مائنورٹی. مجھے یہ بتائیں جاسمین، میرے صرف ایک سوال ہے. یہ جمہوریت کہتے ہیں اس کو، یہ جمہوریت کہتے ہیں نا. اس 4 سال کی جمہوریت میں عوام تباہ ہو گئی.
اور اپنی گورنمنٹ کی ساری رپورٹس آپ پڑھ لیں کہ نہ بجلی ہے نہ گیس ہے, بے روزگاری, کوئی انڈیکیٹر لے لیں, انویسٹمنٹ لے لیں, ساری پاکستان کی کبھی اتنے برے حالات نہیں جتنے آج ہیں. لیکن ایک مائنورٹی گورنمنٹ, کلیئر مینڈیٹ بھی نہیں اس کو, وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے, وہ اپنے 5 سال پورے کر رہی ہے. تو اس سے کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ آصف زرداری نے سب سے ایک کام کیا ہے کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے انٹرسٹ ہے, انٹرسٹ ذاتی ہے, ملک کا انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ عوام تو مر گئی ہے, عوام تو تباہ ہو گئی ہے. لیکن یہ آرام سے بیٹھے ہوئے سارے, اور سارے جی ہم جمہوریت بڑی زبردست, 5 سال پورے ہو رہے ہیں, ملکی مفادات میں اکٹھے ہم بیٹھے ہیں. آپ اگر جمہوریت جینوئن ہوتی ہے تو اس کا تو کام عوام کو کی خدمت کرنا ہے. عوام تباہ ہو گئی ہے لیکن جمہوریت 5 سال پورے مکمل. اس کا مطلب کہ آصف زرداری سمجھ بیٹھے ہیں ان سب کو, انہوں نے ان سب کو سمجھ لیا, ان کو قیمت لگا دی, اپنے ساتھ رکھ لیا. جو منہ کھولتا ہے اس کو دے دیتے ہیں کہ اچھا, ایک طرف کرپشن کیسز دکھا دیتے ہیں, دوسری طرف دیتے ہیں جی یہ لیں آپ مزے لوٹیں, ہم بھی مزے لوٹ رہے ہیں, آپ بھی لوٹیں. اچھا عمران, مجھے یہ بتائیے گا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو چودھری نثار صاحب کے حوالے سے, ایک تو تھوڑی سی اس پہ وضاحت کر دیجیے گا, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر اتنا ڈائریکٹ اٹیک کیوں؟ I would really like to know. دوسری بات یہ کہ میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی, چودھری نثار نے یہ کہا کہ جلیل پاشا کے جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اب یتیم ہو گئی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب واقعی جلیل پاشا کے آپ کو سپورٹ کر رہے تھے؟ مولانا فضل الرحمان کے خلاف میں نے اس لیے کہا, یہ ہر جگہ وہاں تقریریں کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ یہودی لابی ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں سے کہ میری جو ایکس وائف, اس کے اوپر کہ وہ ایکس وائف یہودی ہے. ایک سمپل سی چیز ہے, اگر لیپ ٹاپ استعمال کرنا آتا ہو, اس کے اوپر بیٹھ کے گوگل کر لیں کہ وہ عیسائی تھی یا یہودی تھی. لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں, ان کی پارٹی جھوٹ بولتی پھر یہ جی وہ یہودی تھی, وہ یہودی تھی, یہ بھی کہتے ہیں میرے بچے یہودی ہیں. ان کے بچوں کا گوگل کر لیں, وہ اسکول میں جاتے ہیں, وہ دین لکھا ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں یا کرسچن ہیں یا جو بھی ہے. تو ایک تو لوگوں کو مس انفارم کر رہے ہیں, اور صرف اس لیے نہیں کر رہے کہ کوئی یہ ان کو خوف ہے یہودیوں کا, کیونکہ ان کے اور زرداری کے ہوتے ہوئے یہودیوں نے کیا سازش کرنی ہے, اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنی سیاست خوف ہے کہ اس وقت سب سے تیزی سے پختونخوا میں تحریک انصاف اوپر جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہیں. چودھری نثار کا انہوں نے جنرل پاشا کے اوپر الزام لگایا کہ وہ مدد کر رہے ہیں تحریک انصاف کی. مجھے نہیں پتا کہ یہ اندر سے کر رہے ہیں یا یہ سیاسی بیان دے رہے ہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر تو یہ واقعی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل پاشا کی وجہ سے ہے تو ان کو سیالکوٹ پہ رپورٹ لینی چاہیے, ان کو میاں والی کے جلسے میں, ان کو میں ابھی ساؤتھ پنجاب گیا تھا, اور ابھی سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ 8 تاریخ کو ہمارا ایبٹ آباد میں جلسہ ہے, میں ابھی انہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایبٹ آباد کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اور وہ پھر کون کروا رہا ہے, وہ کون کروا رہا ہے پھر؟ اگر تو چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جنرل پاشا کے کرم ہیں, تو پھر آپ جنرل ظہیر کا بھی نام لے دیں کہ وہ کروا رہے ہوں گے پھر. کیونکہ اگر ان کا خیال, کیونکہ ان کی مصیبت یہ ہے کہ ان کو اگر کسی پارٹی کو پالا تھا ملٹری ڈکٹیٹر نے, وہ یہ پارٹی ہے جس میں چودھری نثار بھی خود انوالوڈ ہے. یہ ان کی بیک گراؤنڈ پتہ چلوا لیں, جنرل نواز شریف کی بیک گراؤنڈ پتہ چلوا لیں کہ کس نے ان کو, جنرل جلانی نے کیا کیا, اور جنرل ضیاء نے کیسے پیٹرنائز کیا, اور کیسے ISI نے IGI کو کیا, اور یہ عمران بینک کا یہ جو سارا کیس لگ رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ چیف جسٹس ان سب کو بتا دے کہ عمران بینک سے ISI نے کسے پیسے دلوائے, اور میں یہ بھی چیف جسٹس کو کہوں گا کہ ISI سے پوچھیں کہ اور کس کس سیاستدان کو پیسے دیے ہیں, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, پتہ چل جائے لوگوں کو کہ کون سے سیاستدان ہیں جو پبلک کے پیسے سے سیاست کرتے ہیں. عمران, آپ کی پارٹی پر ایک الزام یہ ہے کہ آپ الیکشنز کے حوالے سے مجھے بتائیں, آپ کی پارٹی کے اندر اسکروٹنی پروسیس کیا ہوگا؟ آپ نے کس لیے آپ نے جاوید ہاشمی صاحب کو یہ عہدہ دیا, کس لیے آپ نے شاہ محمود قریشی کو یہ عہدہ دیا, دیگر جو لوگ سالوں سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے بارے میں کیا؟ دوسرا, I would like you to clear this thing. ماروی میمن یہ کہتی ہیں کہ انہیں آپ یہ کہتے رہے کہ ان کو آپ سیکریٹری انفارمیشن بنائیں گے, بارہا کہتے رہے, اور ان کو یہ میسج آپ دلواتے رہے, اور لاسٹ منٹ پہ آپ نے شفقت محمود کو چن لیا. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ وعدہ کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے, یا جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے؟ پلیز کلیریفائی دس ان فرنٹ آف دا پیپل.
پہلے تو ماروی کا کلیئر کر دوں کہ ماروی کو ہم نے واقعی انفارمیشن سیکرٹری کا فیصلہ کر لیا تھا. پرابلم صرف ایک آیا, ہم نے اسے کہا کہ آپ پہلے اناؤنس کریں, جوائن کریں پارٹی, اس کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو آپ کو وہ کرے گی. اور ہم نے مین لوگ سینٹرل ایگزیکٹو کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا, لیکن فیصلہ ایگزیکٹو نے کرنا تھا. جس طرح شاہ محمود قریشی کو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا وائس چیئرمین بنانے کا, لیکن وہ اناؤنس ہوا تھا سینٹرل ایگزیکٹو سے. اسی طرح جاوید ہاشمی صاحب کو جب پریزیڈنٹ کا ملا, وہ ایکچولی تو ہمارا پورا آئین کی پوری کمیٹی بیٹھی, ہم نے آئین کے اندر ان کو پورا پہلے کمیٹی نے کنسنسس کیا, سینٹرل ایگزیکٹو نے پھر ان کو فیصلہ کیا کہ وہ پریزیڈنٹ بنیں گے. اب آپ سے میں ان دو کی بات کر دوں. جاوید ہاشمی, میں تو جتنا پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا, اگر مجھے کوئی سیاستدان کی میری عزت تھی وہ جاوید ہاشمی کی تھی 5 سال میں. میرے ساتھ تھے جاوید ہاشمی. مہران بینک سے پیسے لیے ہوں, that's not an issue. نا, اب میں تو آپ کے ادھر کہہ رہا ہوں ٹی وی کہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ سپریم کورٹ میں سارا انکشاف ہو جائے مہران بینک کا, تاکہ سب کو پتا چل جائے. میں جہاں تک جانتا ہوں جاوید ہاشمی صاحب نے مجھے جو کاغذات دکھائے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ کلیئر. اور باقی لوگ, نواز شریف کا بھی انہوں نے نام لیا ہے, نواز شریف نے تو کوئی اپنی صفائی نہیں پیش کی, انہوں نے پریس کانفرنس میں جا کے اپنے کاغذات پیش کیے. بہرحال یہ ایلیگیشنز ہیں, میں کسی کو پر نہیں لگا رہا, سپریم کورٹ کو اس کو کلیئر کرنا چاہیے. سارے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیشین انوالوڈ ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. ان کو پولیٹکس پاکستان میں نہیں کرنی چاہیے. اب میں آتا ہوں. جاوید ہاشمی سے پہلے ماروی کا کمپلیٹ کریں. میں آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ, آپ نے کہا کہ ڈیسیجن ہو گئی تھی, آپ نے انہیں کہا پارٹی جوائن کریں. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ کی آپ بقول آپ کے خواتین فالوورز بہت ہیں, I mean like women also in this country 52% voters ہیں, if you can motivate them. تو وہ پھر کیا ہوا, why did she not join? میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, ہم نے ان کو کہا کہ آپ پہلے اناؤنس کریں اور سینٹرل ایگزیکٹو میں ہم اناؤنس کر دیں گے, اور فیصلہ ہو گیا تھا. میں یہ بھی آپ کو کلیئر کر دوں, انہوں نے کہا نہیں, مجھے اسی دن جس دن میں جوائن کرتی ہوں اس دن اناؤنس کرو. انہوں نے یہ شرط لگا دی. ٹھیک, وہ اس کے اوپر پھر ڈس ایگریمنٹ ہوئی ہے. نہیں تو ہمارا, اور آپ یقین کریں کہ ہم تو بڑی دیر سے ماروی کو کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو انفارمیشن سیکرٹری بناتے ہیں. وہ ایک چیز کے اوپر ہوا تھا, انہوں نے کہا مجھے اسی دن اناؤنس کرو. ہم نے کہا وہ نہیں کر سکتے, وہ سینٹرل ایگزیکٹو کے اندر آپ کو ہوگا. انہوں نے نہیں کیا, اور اس لیے پھر سینٹرل ایگزیکٹو جب میٹنگ ہوئی وہ نہیں جوائن کیا. ہمیں ضرورت تھی, ہم نے شفقت محمود کو بنایا. اب میں آپ کو جاوید ہاشمی صاحب کا بتاؤں کہ میرے ساتھ بیٹھے تھے جب انہوں نے ایک کسی میجر کا خط آیا تھا, انہوں نے پریس کو دے دیا. میرے ساتھ وہ بیٹھے تھے جس کی ان کو 5 سال سزا ملی اور جیل میں وقت گزارا, اور ان کے اوپر تشدد بھی ہوا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے جو بھی ان کا دیکھا ہے, میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ وہ بالکل اسٹریٹ آدمی ہے, اور کسی قسم کا اگر ایک جینوئن ڈیموکریٹ دیکھا وہ دیکھا. اب شام, اور وہ میرٹ کے اوپر ہماری پارٹی میں پریزیڈنٹ بنتے ہیں. کسی کا اتنا تجربہ نہیں ہے, کسی کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, جیلوں میں کسی نے اتنا وقت نہیں گزارا, قربانیاں جمہوریت کے لیے نہیں دی. اور شاہ محمود قریشی کا میں کہوں کہ کمپٹنس کے اوپر, ان کی کمپٹنس, ان کی پرانی پالیٹکس میں ایکسپیرینس کی وجہ سے, ان کے ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کی فورن منسٹر رہ چکے ہیں, اس کے اوپر ہم نے ان کو فیصلہ کیا تھا, پارٹی کی ہائرارکی نے فیصلہ کیا تھا. لیکن اب جیسمین جو تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے, کسی برے صغیر میں کسی پارٹی نے یہ نہیں کیا, پاکستان میں کسی پارٹی نے یہ نہیں کیا. آج ہماری ممبرشپ چل رہی ہے, ہمارا 800222 کے اوپر SMS کرے ممبر بن جائیں. یہ ممبرشپ ہماری 2 مہینے چلے گی, اس کے بعد 1 مہینہ ہم لگائیں گے پارٹی کے الیکشنز کے. یہ جو پارٹی کے الیکشنز ہوں گے, نیچے سے یونین کاؤنسل سے جتنے ہمارے نیچے ممبرز ہیں وہ یونین کاؤنسل کے عہدیدار اور تحصیل لیول کے جتنے ڈائریکٹ الیکٹ کریں گے, یعنی کہ نیچے سے اوپر تک, اور ہو سکتا ہے ڈسٹرکٹ تک ہم کروائیں, لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہو, تحصیل تک ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے. یہ جو لوگ الیکٹ ہوں گے یہ اپنے پروونس کے عہدیدار, پروونشل کاؤنسل وہ الیکٹ کریں گے, اور سارے مل کے پروونسز ایک نیشنل کاؤنسل بنے گی جو سارے پولیٹیکل جتنے بھی عہدے ہیں, چیئرمین میرے سے لے کے سارے عہدے سب الیکٹڈ ہوں گے تحریک انصاف کے اندر. یہ وہ پارٹی بنے گی جو کوئی پاکستان میں ابھی پارٹی نہیں ہے, اور یہ ٹرولی ٹرانسپیرنٹ ہوگا. اور